مولا تاجدار الانبیاء سید الانبیاء محبوب کبریا احمد اجتبا محمد مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ بے کس پناہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد نہایت واجب احترام صدر احترام بزرگ و نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان محترم، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید میں سے 3 مقام سے کچھ آیتیں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت خلاق کائنات ہمیں حق بولنے کی، حق کو بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو حق کو سنا کے اس پہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، اللہ تبارک و تعالیٰ خلاق کائنات نے ایک مقام پہ ارشاد فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، وقت آنا ہے، آن قریب وقت آنے والا ہے، اس وقت سے کوئی دور بھاگ نہیں سکتا، کوئی دوڑ نہیں لگا سکتا، کہیں چھپ بھی جائے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرے وہ بچ نہیں سکتا۔ بڑے بڑوں کی طاقت ختم ہو گئی، بڑے بڑے بادشاہ آئے، شہنشاہ سلاطین آئے، اللہ رب العزت نے ان کی شہنشاہی ختم کر دی، سب کچھ ختم ہو گیا، نام و نشان مٹ گیا۔ جن کو اپنے مال پہ، اپنی قوت اور طاقت پہ مان تھا، غرور تھا، تکبر تھا، رب نے ان غرور کو، تکبر کو خواب میں ملا دیا۔ بڑے بڑے جنہوں نے خدائی کی طاقت دی، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اتنی لمبی زندگی دی تھی، آخر موت، ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ بڑے بڑے مقام والے بھی آئے، ان کو بھی یہ موت نے آ گھیرا، کوئی بھی نہیں بچ سکا اس سے۔ ان قریب ہمارا بھی وقت قریب ہے، کوئی پتہ نہیں کہ ہم میں سے کوئی چند گھڑیاں باقی رہے گا یا نہیں رہے گا، یہ اللہ بہتر جانتا ہے۔ دوسرے مقام پہ اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا کل من علیہا فان، یہ سب کچھ فنا ہے، سب کچھ فنا ہے، فنا ہو جانے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اگر باقی رہنا ہے اور رہنے والی ذات ہے تو وہ اللہ رب العزت جو جاہ و جلال بزرگی کا مالک ہے، جو تمام قوتوں کا مالک ہے، تمام طاقتوں کا مالک ہے، وہ خود خلاق ہے، وہ خود رازق ہے، وہ رازق کائنات جس کی ربوبیت اور جس کی الوہیت اور مالکیت آشکار ہے، جس کو زوال نہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی ذات ہے، وہ ہمیشہ رہنے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا باقی میری ذات کی علاوہ ہر چیز کو فنا، ہر چیز کو فنا ہے، ہمیشہ باقی رہنے والی اس وحدہ لا شریک مولا کا ذات ہے۔ آگے فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، فرمایا ہم نے زندگی اور موت اس لیے پیدا کی ہے، اس لیے بنائی ہے کہ تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے، تم میں سے کون اچھے عمل کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، یہ دنیا دارالعمل ہے، یہاں پر ہم جو بوئیں گے وہی کاٹیں گے، جو اعمال کریں گے اس کا ہمیں اجر ملے گا، اچھے کریں گے تو اچھی جزا ملے گی، جزا ملے گی، اگر برے کریں گے تو پھر اس کی سزا ہے اللہ کی عدالت میں، وہ عذاب تو پھر بھگتنا پڑے گا نا۔ تو اللہ رب العزت نے زندگی اور موت اس لیے بنائی ہے کہ کون اچھے عمل کرتا ہے، جس کے پاس اچھے اعمال ہوں گے فرمایا ہم اس کو اچھی جزا عطا فرمائیں گے، اچھا اجر عطا کریں گے۔ جن کے پاس اچھے اعمال نہیں ہوں گے، اللہ رب العزت نے جنت بھی بنائی ہے اور جہنم بھی بنائی ہے۔ جنت اور جہنم بنانے کا مقصد کیا ہے؟ جنت اور جہنم کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ رب العزت خلاق کائنات نے جنت بنائی ہے کہ جو میرے فرما بردار ہوں گے، میرے تابعدار ہوں گے، میرے اطاعت گزار ہوں گے، میرے حکموں کو ماننے والے ہوں گے، فرمایا پھر میں نے ان کے لیے ایک جگہ خاص کی ہے، ایک جگہ خاص کی ہے جس میں میں نے ہر طرح کی آسائشیں رکھ دی، ہر طرح کی نعمتیں رکھ دی۔ فرمایا وہ جیسے چاہیں، جس طرح مرضی چاہیں اس مقام پہ رہیں، کھائیں پیئیں عیش کریں۔ جہنم اس لیے بنائی ہے کہ جو میری نافرمانی کرے گا، میرے ساتھ شراکت داری کرے گا، میری ذات کے اوپر اپنی ذات کو زیادہ منوائے گا،
فرمایا ان کے لیے میں نے جہنم رکھی ہے. جہنم کیا ہے؟ جہنم میں طرح طرح کے عذابات ہیں. طرح طرح کے، جیسے جنت میں طرح طرح کے مزے ہیں نا، اسی طرح جہنم میں طرح طرح کے عذابات ہیں. مختلف مختلف عذابات ہیں. اللہ اکبر، تصور بھی نہیں کیا جا سکتا. ہم غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ہمیں علم نہیں ہے. کیوں کہ ہماری سوچ جو دنیا، یہ اتنی بڑی وسیع دنیا نظر آ رہی ہے نا، ہماری سوچ اس میں لگی ہے کہ یہ دنیا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنے والی ہے. حالانکہ یہ دنیا باقی رہنے والی نہیں، فرمایا یہ ختم ہونے والی ہے. ہم نے یہ جو ختم ہونے والی ہے، فنا ہونے والی ہے، اس کے ساتھ اپنے من کو، اپنے جی کو لگا دیا، غفلت میں پڑ گئے، اور جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندگی ملنے والی ہے اسے غافل ہو گئے اور اللہ کے حکموں کو توڑ دیا. آج ہم نے جو اللہ کے حکموں کو پامال کیا ہے، رب کے حکموں کو توڑا ہے، رب کی اطاعت و فرما برداری کو پیچھے کر دیا ہے، پھر دیکھ لیں طرح طرح کے عذاب کیسے مسلط ہم پہ ہو گئے. طرح طرح کے عذاب ہم پہ کیسے مسلط ہو گئے. آپ ہاسپٹل چلے جائیں نا تو وہاں پہ اگر 5 منٹ بھی تندرست بندہ کھڑا ہوگا، 5 منٹ کھڑا ہو جائے، کسی مریض کے ساتھ چلا جائے، وہ خود مریض ہو جاتا ہے. اتنے لوگ مریض ہیں، طرح طرح کی بیماری ہیں اس وجہ سے. پہلا زمانہ دیکھیں، آج سے تقریباً 30-50 سال پہلا وہ دور دیکھیں، جو ایک گھڑے میں پانی ہوتا تھا، کچا گھڑا ہوتا تھا، اس میں پانی ہوتا تھا، اس کے اوپر ایک پیالہ پڑا ہوتا تھا. پیالہ، اس میں ہر آنے والا جو بھی سفر کرتا ہے، جس مسافر ہوتا ہے، اس سے پانی پیتا ہے، کوئی بیماری نہیں لگتی تھی. یہ بزرگ بیٹھے ہیں، ان کو زیادہ علم ہوگا، ایک ہی پیالے میں سے سارے لوگ پانی پیتے تھے، یا کوئی بیماری نہیں لگتی تھی. آج جب ہم نے اپنا نظریہ اور اپنی سوچ بدلی ہے نا، اپنی سوچ بدلی ہے کہ یہاں سے اس بندے کا منہ لگ گیا، اس کے ساتھ یہ پانی ہم نہیں پیئیں گے، پتہ نہیں اس کو کیا کیا مرضے ہیں، ہمیں نہیں لگ جائیں گے. حالانکہ مومن کا جو نا وہ جھوٹا نہیں ہوتا، وہ شفا ہوتی ہے. اور طرح طرح کے عذاب ہم پہ کیوں مسلط ہوئے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ ہم نے رب کے حکموں کو توڑا ہے، اللہ رسول کے احکام کو پامال کیا ہے. آج وقت ہے کہ ہم اپنے رب کے حکموں کو مان کے چلیں. تو جو مان کے چلتے ہیں ان کے تو بارے لے آ رہے ہیں، ان کی تو کیا ہی باتیں ہیں. تو جو اللہ کے حکموں کو توڑتا ہے، رب تعالیٰ اسے دنیا میں بھی ذلیل کرتا ہے، قبر میں بھی ذلیل کرتا ہے، حشر میں بھی ذلیل کرتا ہے. اگر چاہتے ہیں کہ دنیا میں، آخرت میں، قبر حشر میں ہمیں عزتیں مل جائیں، ہمارا مقام اور مرتبہ بلند ہو جائے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام کو سنو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرو، حضور کی سنتوں پہ عمل کرو. سنو مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کی تعلیمات کیا ہے، نبی مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام کے پیغامات کیا ہے، حضور کا حکم کیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ 2 جہانوں کے تاجدار، بلکہ 18,000 عالمین ہیں، تمام جہانوں کے سردار، اور اللہ کے پیارے محبوب ہیں، حبیب ہیں. اتنا بڑا رتبہ ہے، لیکن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی موت کو یاد کر کے روتے تھے، موت کو یاد کر کے روتے تھے. ہم میں سے کوئی ہے جو روزانہ اپنی موت کو یاد کر کے رویا ہو؟ سوچ ہی نہیں ہے، یہ فکر ہی نہیں ہے. ہم یہ سوچنا گوارا ہی نہیں کرتے، پسند ہی نہیں کرتے، لائق ہی نہیں کرتے. میرے مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام آپ موت کو یاد کر کے رو رہے تھے. نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ بیٹھے عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور آپ رو رہے ہیں، کس لیے رو رہے ہیں؟ حضور کسی نے دکھ دیا، حضور کسی نے تکلیف پہنچائی، کسی نے ایذا دی؟ یا رسول اللہ کسی نے آپ کے ساتھ بدتمیزی کی ہو؟ سرکار نے فرمایا کچھ بھی. پھر یا رسول اللہ کوئی آپ کا رشتہ دار مر گیا ہو؟ سرکار نے فرمایا ایسا نہیں کچھ نہیں. یا رسول اللہ پھر کیوں رو رہے؟ سرکار نے فرمایا میں رو رہا ہوں کہ وہ وقت ان قریب آنے والا ہے، وہ وقت قریب ہے
یا رسول اللہ کون سا وقت قریب ہے؟ حضور نے فرمایا وہ قبر کا وقت قریب ہے جو ایک اندھیری قبر ہے جس میں ڈال دیا جائے گا۔ تو صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ نبی پاک علیہ السلام نے پھر اپنے غلاموں کو، اپنے یاروں کو موت کے بارے میں، آخرت کے بارے میں جو ارشادات فرمائے وہ سنو۔ کریم آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے غلاموں وہ وقت قریب ہے، وہ اندھیری قبر قریب آنے والی ہے جس قبر میں ان قریب اتارا جائے گا، جس قبر میں ان قریب اتارا جائے گا۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر حضور نے فرمایا میں آپ کو بتلاؤں نا کہ جب بندہ قریب المرگ ہوتا ہے، فاسق و فاجر ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے، پھر اس کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ یا رسول اللہ ضرور بتلائیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ کے ملائکہ اس کے پاس آتے ہیں، اللہ کے فرشتے آتے ہیں، اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ مزید 4 فرشتے ہوتے ہیں، وہ آتے ہی نا اس کی پٹائی شروع کر دیتے ہیں، مارنا شروع کر دیتے ہیں اور فرماتے ہیں یا ایتھا النفس الخبیثہ، اے خبیث کانت فی الجسد الخبیث، جو خبیث جسم میں اخرجی باہر نکل، باہر نکل۔ وہ پوچھتا کدھر جانا ہے، کہاں جانا ہے؟ اس وقت جہنم اس کی آنکھوں کے سامنے کھل جاتی ہے، جہنم اس کی آنکھوں کے سامنے کھل جاتی ہے، وہ جہنم کے عذاب کو دیکھتا ہے، طرح طرح کے عذاب، کانٹے دار پھل، بدبودار گندا سیاہ پانی، کھولتا ہوا گندا پانی، طرح طرح کے عذابات کو جب وہ دیکھتا ہے تڑپ جاتا ہے، پھر وہ عرض کرتا ہے رب ارجعون، یا اللہ مجھے مہلت دے، مجھے ایک بار واپس بھیج دے دنیا میں، میں تیرے حکموں کو پامال نہیں کرتا، میں تیرے حکموں کو توڑوں گا نہیں، میں تیرے حکموں کو مان کے چلوں گا، دیکھ میں ساری رات قیام میں رہوں گا، رکوع سجود میں، تیرے ذکر میں، تیرے اذکار میں، تیری فکر میں لگا، اے مالک میں کبھی بھی تیری نافرمانی نہیں کروں گا۔ اللہ رب العزت فرمائے گا میرے بندے میں نے تجھے مہلت دی تھی، یہ دنیا میں جو زندگی دی تھی نا، یہ زندگی کی تو نے قدر نہیں کی۔ آج ہمارے پاس جو زندگی نا دوستو اس کی قدر کر لیجئے، اس کی قدر کر لیجئے، ورنہ وہ وقت ان قریب ہے پھر پچھتاوے کے علاوہ کچھ نہیں رہے گا۔ تو وہ بندہ تڑپتا ہے، روتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں فریادیں کرتا مولا مجھے ایک بار مہلت دے دے، واپس کر، اب تیری نافرمانی نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت فرمائے گا اب تجھے واپس نہیں کیا جائے گا، کیوں؟ عذاب دیکھ کے یہ بات کی ہے، عذاب کو دیکھ لیا ہے، عذاب کی کئی شکلیں دیکھی ہیں، پھر کیا ہوگا؟ وہ فرشتے اسے گھسیٹتے ہوئے جہنم میں لے کے جائیں گے۔ نبی مصطفیٰ کریم آقا علیہ السلام بیان فرما رہے تھے، حضور کے صحابہ رو رہے تھے، حضور کے صحابہ رو رہے تھے، آنکھوں سے آنسو کی جھڑی لگی ہوئی تھی، رو رہے تھے، کریم آقا علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے۔ حضور نے فرمایا میرے غلاموں میں ان کا ذکر نہ کروں جنہوں نے اپنے مولا کو راضی کیا ہوگا، جنہوں نے اپنے مالک کو راضی کیا ہوگا، جنہوں نے رب کے حکموں کو مان کے زندگی گزاری ہوگی۔ فرمایا ان کا مقام کیا ہوگا، ان کا مقام کیا ہوگا؟ فرشتہ جب اس کے پاس آئے گا نا ایک نورانی شکل خوشبودار لباس پہنا ہوگا، اعلیٰ شکل والے، خوبصورت حسین و جمیل، جب وہ صالح کے پاس نیک آدمی کے پاس روح قبض کرنے کے لیے آئے گا نا تو کہے گا بڑی میٹھی بڑی سریلی آواز کے ساتھ، وہ کہے گا یا ایتھا النفس الحمیدہ، اے پاک روح کانت فی الجسد الحمید، جو پاک جسم میں ہے اخرج باہر نکل۔ وہ پوچھتا ہے کدھر جانا ہے؟ تو اب فرشتہ کہتا ہے، اسرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں ابشری، تجھے بشارت ہو، کہتا کس چیز کی؟ فرمایا جنت کی، اگر مینہ آ گیا یا اوروں کی، دودھ اور شہد کی نہروں کی، غلمان کی، تجھے جنت کے محلات کی بشارت ہو، تجھ پہ رب راضی ہو گیا۔ بات سمجھ آئی؟ تجھ پہ رب راضی ہو گیا، اب ناراض نہیں ہوگا، تجھ پہ اللہ راضی ہو گیا، اس نے یہ تجھے انعام دیا ہے۔ پھر اس کے آنکھوں کے سامنے جنت کے محلات کو دکھایا جائے گا، ابھی وہ مرا نہیں، روح نکلی نہیں، جنت پہلے اس نے دیکھ لی ہوگی۔ جنت کی نعمتیں، دودھ اور شہد کی نہروں کا وہ ملاحظہ کرے گا، دیکھے گا، مشاہدہ کرے گا۔ اب جو بندہ اتنی خوبصورت جگہ دیکھ لے، بولو نا، پھر وہ دنیا میں رہنا پسند کرے گا؟
وہ دنیا میں رہنا پسند نہیں کرتا. اللہ اکبر. اتنی اعلیٰ جگہ جنت. اگر جنت کی کوئی بندہ دنیا میں رہ کے کوئی جھلک دیکھ لینا تو وہ یہ ساری کی ساری نعمتیں بھول جائے. یہ کوٹھی بنگلے، یہ گاڑیاں، یہ نوکر چاکر سب بھول جائے اور گدڑی پہن کے جنگل میں چلا جائے، اللہ اللہ کا ذکر کرنے لگ جائے. جنہوں نے اس دنیا میں اس چیز کو پا لیا وہ تو کوئی باجزید بستانی بن گئے، کوئی جنید بغدادی بن گئے، کوئی دادا علی حجویری بن گئے، کوئی فرید الدین چشتی اجمیری بن گئے، اور کوئی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ بن گئے. یہ کون ہستیاں ہیں؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب کے حکموں کو مانا ہے، رب کے حکموں کو توڑا نہیں ہے. جب انہوں نے توڑا نہیں، رب کے حکموں کو جوڑا ہے، مانا ہے، مان کے چلے ہیں، آج ساری کی ساری دنیا رب کے قدموں میں بٹھا دی. ساری کی ساری دنیا ان کے قدموں میں بٹھا دی ہے. ہندوستان میں ہندل والی خواجہ معین الدین چشتی اجمیری، چشتیوں کے تاجدار. آپ کا مقام اور مرتبہ کیا ہے؟ آپ کا مقام اور مرتبہ یہ ہے. عزیزان محترم، بات کو سننا. آپ نے بچپنا پاک نہیں. جب آپ کے ماں باپ انتقال کر گئے تھے، آپ کے والدین انتقال کر گئے، عرصے میں ایک انگوروں کا باغ آیا. جب اللہ کی لو لگی نا، حضرت خواجہ عثمان ہروری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے مرید بنے، آپ سے اعتقاد ہوا، آپ کے ساتھ محبت پیدا ہوئی. یہ ایک عجیب بڑا لمبا واقعہ ہے، طویل واقعہ ہے. میں یہ صرف مختصر اشارہ کر یہ بات کرنا چاہتا ہوں، پورا موضوع نہیں بیان کرنا چاہتا کہ یہ کون لوگ ہیں جنہوں نے رب کے حکم کو مانا اور رب نے ان کو یہ مقام عطا کیا. سنو، معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ 7-8 سال کی عمر ہے کہ جب نگاہ خواجہ عثمان ہروری رضی اللہ عنہ کے چہرہ اقدس پر پڑی تو ان کے قدموں میں گر کے کہتے حضور میرے باغ کی زینت ذرا بنے نا، میرے باغ میں تشریف لائیں. اتنے ادب اور محبت کے ساتھ جب آپ نے باغ میں بلایا، دعوت دی، تو آپ تو کسی کی دعوت کو قبول کرتے ہی نہیں تھے. بچے کی محبت کو دیکھا، یہ بچہ ہے اور اس کا ادب دیکھو کہ ادب اس کے اندر کتنا ہے. فرمایا اس کی دعوت کو ٹھکراتا نہیں، اس کی دعوت کو مانتا ہوں. حضرت خواجہ عثمان ہروری رضی اللہ تعالیٰ عنہ باغ میں تشریف لے گئے. آپ ایک تو باغ پکڑا، ایک تھال پکڑا، اور جو اعلیٰ قسم کے انگور تھے ان کو کاٹ کے لے کے حضور کی بارگاہ میں پیش کیا. تو عرض کرتے حضور ان کو تناول فرماؤ. آپ نے فرمایا یہ تیری دعوت ہے، ہماری بھی ایک دعوت. آپ کی یہ دعوت ہے، میری بھی ایک دعوت ہے. آپ نے انگور کھا لیے. آپ نے فرمایا اب میرے اوپر یہ ایک حق ہے، وہ یہ ہے اپنی جیب میں سے ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکالا. ایک سوکھی روٹی کا ٹکڑا نکال کے تو آپ نے فرمایا اس کو چبا. وہ چھوٹا سا ٹکڑا تھا. معین الدین چشتی اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں جب وہ روٹی کا خشک روٹی کا ٹکڑا میں نے چبانا شروع کیا نا، میرے حلق سے نیچے جب وہ اترا، اللہ نے میرے ظاہر اور باطن کو روشن و منور فرمایا. وہ نور تھا. اس نور کی بدولت آپ نے جو کچھ عرصے میں آیا سب کچھ اللہ کے راہ میں خرچ کر دیا. جو کچھ تھا لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، ماں باپ رہے نہیں، یہ جو کچھ تھا وہ سب کچھ جس نے بیچ کے صدقہ خیرات کر دیا ہے، اب یہ کیا کرے گا؟ آپ نے فرمایا میرا یہاں تھا کیا؟ وہ گٹھڑی باندھی آپ نے، جو تھوڑی سی کپڑوں کی گٹھڑی تھی سامان کی، وہ سر پہ رکھی اور پھر حصول تعلیم کے لیے نکلے. حصول تعلیم کے لیے نکلے اور تعلیم کو حاصل کرتے کرتے اب وہ بڑی لمبی بات ہے، مختلف مقامات پر گئے. حضور غوث اعظم کی بارگاہ میں بھی گئے، حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی گئے، اور تقریباً 18 اللہ کے جو بڑے بڑے کامل ولی تھے ان کی خدمتوں میں خدمتیں کرتے رہے، تعلیم لیتے رہے. چلتے چلتے پھر آئے دادا علی حجویری رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں بھی. یہاں جب فیض لیا تو پکار اٹھے گنج بخش فیض عالم، مظہر نور خدا، نا کسانہ پیر کامل، کاملہ راہ رہنما. یہاں سے بھی فیض سمیٹا اور پھر چلے دین کی تبلیغ کے لیے. ہندوستان جب پہنچے تو یہاں پھر آپ نے 90 لاکھ مسلمان کیا اور دین کا حق ادا کیا. لوگوں کو رسول اللہ کی شریعت کا علم سکھایا، رسول اللہ کی شریعت کا علم سکھایا. آج ہم حضور کی شریعت سے دور ہیں کہ جب ہمارے علماء کا بھی یہ حال ہے، ہمارے علماء کا بھی. سنو معین الدین نے کیا کیا، حضور کے
شریعت کا علم سکھاتے رہے، پڑھاتے رہے، اور جو آپ کی سنگت میں آتا رہا وہ ولی قلندر بنتا گیا، ان کو بھی مقام اور مرتبہ ملتا گیا۔ اور یہ فیض وہاں تک محدود نہیں رہا، بلکہ یہ فیض عالم دنیا میں پھیل چکا ہے، اور قیامت تک یہ فیض جاری و ساری رہے گا۔ عزیزان گرامی، بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ 7-8 سال کی عمر میں تھے تو ان کو رب نے نور ہدایت عطا فرمائی، سب کچھ لا الہ الا اللہ خرچ کیا اور اللہ کی یاد میں نکل گئے۔ جو دیکھتا ہے نگاہ ڈالتا ہے، اللہ کریم اسے بھی مقام میں ولایت عطا کرتا ہے، ایمان کی دولت دیتا جاتا ہے۔ آج ہم بھی یہ اپنا حال کر لیں، خدا کی قسم ہے ہمارے اندر بھی یہ حال ہونا چاہیے نا۔ حال کی بات ہے، حال یہ نصیب ہو جائے۔ اور یہاں پہ مجھے اور ایک بات یاد آ گئی، بات میں قرآن و حدیث کی کروں گا۔ یہاں پہ پیر پاؤ رحمۃ اللہ علیہ نا، آپ کی جب 6 سال کی عمر تھی نا، 7 سال کی عمر تھی، تو آپ کو جو بندہ سکھ ہندو کھتری دیکھ جاتا وہ مسلمان ہو جاتا تھا۔ آپ کے والد محترم، ان کی بھی بڑی لمبی چوڑی ایک ہسٹری ہے، ان کی